وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ دیوبندیوں کا کچھ گستاخانہ عقائد بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگوں کی ایمان سلامت رہے۔ تاکہ حضرت کون سی جلد، کون سا صفحہ، کس نمبر پہ، وہ سب بیان کرنا ہے آپ کو؟ جی میں حوالہ جات ہی بیان کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، اور اسکین بھی میرے پاس موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے اسی کا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھنا کے دعویٰ کرتا اور پڑھتا بھی ہے، لیکن انہی کے گستاخی میں ان لوگ ملوث ہیں، اور ان کے اکابر بھی لکھ کر کے کتاب میں چھاپ دیے، جس پر یہ قائم دائم ہے اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے کے بھرپور کوشش کر۔ ہاں، کس طرح سے آپ کے ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ پتا نہیں کیسے لائن وہ ہو رہی تھی۔ اچھا، بہرحال جی شروع ہو گیا۔ تو غور سے سنیں، ایک ان کے بہت مستند اور معتبر کتاب براہین قاطعہ ہے، جس کو خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا بحکم رشید احمد گنگوہی۔ جی سمجھے، رشید احمد گنگوہی ان لوگوں کو غوث اعظم ہے، قطب الارشاد ہے نا، اور شیخ الکل فی الکل بھی ان کا لقب دیا گیا ہے۔ تو براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 میں لکھا ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم زمین کا فخر عالم علیہ السلام کو خلاف نصوص قطعی ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تنقید کرتے ہوئے، اور وسعت علم یعنی علم کو زیادہ مانا ہے، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 میں صاف طور پر تحریر کیا ہے۔ وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم یعنی زیادہ علم مانیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کہا کر کے شرک ہو جائے گا، وہ کہا کے لکھا ہے۔ لیکن شیطان اور ملک الموت کے لیے وسعت علم جو مانے گا وہ توحید ہے، نص قرآن سے ثابت ہے۔ عجیب ان لوگوں کے منطق ہے، ایسی چیز جو دوسرے کے لیے شرک ثابت ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی چیز شیطان کے لیے کیسے توحید بن گیا؟ ان لوگوں کا عقل گھٹنا میں ہے۔ بہرحال شہاب ثاقب میں حسین احمد مدنی کہتا ہے، مدینہ شریف میں کچھ دن بسا رہا، زندگی گزارا، اس لیے اصل میں یہ حسین احمد ٹانڈوی ہے، ٹانڈا کے رہنے والا تھا۔ وہ شہاب ثاقب ایک کتاب لکھا، شہاب ثاقب کر کے صفحہ نمبر 267 میں لکھا، یہی کتاب میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو 364 گالیاں تقریباً انہوں نے تحریر کیا ہے، اور گالیاں باقی ہے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ گالیوں کا سردار بھی کہتے ہیں اس کو، سمجھے۔ جی انہوں نے لکھا ہے، رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ انہوں نے چھاپا ہے، اس میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، لکھتا ہے کیا، مولانا گنگوہی قدس سرہ العزیز نے متعدد فتویٰ میں یہ تصریح فرمائی ہے، جو شخص ابلیس لعین کو رسول اللہ علیہ السلام سے عالم اور اوسع علماً کہے وہ کافر ہے، کہا کر کے۔ جی تو بتائیے، ایک کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم سے کسی کو زیادہ بتائے تو وہ کافر ہے، کہا کر کے فتویٰ دیا ہے، اور براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 میں، یعنی شیطان اور ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے شیطان سے پرانی دوستی ہے، اسی لیے کہا کہ علم میں زیادہ ہے، اور یہ نص قرآن، نصوص قرآن سے ثابت ہے، کہہ کر کے ثابت کیا اس کو، اور مانا اور لکھا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں ہے، وسعت علم اگر مانیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو شرک ہو جائے گا، کہا کر کے۔ عجیب منطق ہے ان لوگوں کا کہ ایک طرف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز کو مانیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، لیکن وہی چیز شیطان کے لیے مانیں گے تو توحید کیسی؟ اس کا جواب یہ لوگ نہیں دے پائے گا قیامت تک۔ حسین احمد صدر دیوبند کا عقیدہ بھی ملاحظہ کریں، یہ صدر دیوبند بھی تھا۔ ایک خاص علم کیا لکھا ہے، شہاب ثاقب صفحہ نمبر 271 میں،
ایک خاص علم کی وسعت آپ حضور علیہ السلام کو نہیں دی گئی اور ابلیس لعین کو دی گئی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ خاص علم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی لیکن ابلیس کو دی شیطان کو گئی. دیا گیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا لیکن شیطان کو دیا گیا ہے. شیطان کو دیا گیا. انہوں نے کھلا اقرار کیا ہے، تحریر کیا ہے، اور ابھی بھی کتاب چھپ رہی ہے. صفحہ نمبر 271 ہے اس کا. جی اب آگے دیکھیے شیطان کی دوستی ان لوگوں کا کیسے. مفتی عبدالحق دیوبندی لکھتے ہیں، ایک کتاب ہے فتاوی حقانیہ، جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 159. لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، رہی اور براہین قاطعہ کی بات. براہین قاطعہ میں کیا بات لکھی ہوئی تھی؟ وسعت علم کی، اسی کی بات کر رہا ہے. رہی البراہین قاطعہ کی بات تو وہ اپنی جگہ بجا اور درست ہے کہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. کیا کر رہا؟ یہ تحریر کیا فتاوی حقانیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 159 میں. زیادہ ہے کہا کہ اس سے مراد علم غیر نافع ہے، یعنی کسی نفع نہیں بخشے، یعنی زنا کا علم، برائی کا علم. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو جتنے بھی برائیاں ہیں وہ برائی چیز ہے اس کی علم ہی نہیں تھی. اچھائی اور برائی کو جاننے کے لیے برا کا بھی علم ہونا اور اچھے کا علم، کوئی خراب کوئی چیز اس میں نقص نہیں ہے. سب علم حاصل کرے تو وہ علم جاننے تاکہ وہ بچے، اس سے بچے. جسے جانا کیا چیز ہے اس سے بچنے کا حکم، یعنی کھڑے ہو کر کے پیشاب جو کرتا ہے اس کا علم جانے کہ اس کا گناہ کیا ہے. قبلہ کے طرف پیشاب پیخانہ نہ کرے منہ کر کے یا پیچھ کر کے. یہ سب کا علم غیر نافع نہیں ہے، بلکہ جو چیز برا ہے وہ برا عمل کرنا خرابی ہے اور اس کا جاننا خرابی نہیں ہے. علم تو علم ہے. بہرحال اس عبارت میں واضح طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے. براہین قاطعہ کی عبارت کا مفہوم یہی ہے کہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. اب اس پر دیوبندی فیصلہ بھی ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس میں فیصلہ کیا سنایا ہے اس کا بھی کچھ کتابیں موجود ہے. عبد القدوس ترمذی دیوبندی لکھتے ہیں، جو شخص اس کا قائل ہو کہ فلاں مثلا شیطان کا علم آپ علیہ السلام سے زیادہ ہے وہ کافر ہے. کہ لکھا ہے یہ یادگار خطبات صفحہ نمبر 430 میں. تو بتائیے اپنے گھر کے فتوے سے رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امریکوی اور صدر دیوبند حسین احمد ٹانڈوی اور مفتی عبدالحق دیوبندی جو فتاوی حقانیہ لکھا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا یا نہیں؟ اپنے گھر کے فتوے سے، اپنے ہی گھر کے فتوے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. خطبات یادگار خطبات صفحہ نمبر 430 میں لکھا ہے. اب دیکھیے براہین قاطعہ کی جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اسی صفحے یعنی 55 صفحہ نمبر 55 میں لکھا ہے کیا؟ اور ملک الموت اور شیطان کو جو یہ وسعت علم دی اس کا حال مشاہدہ اور نصوص قطعیہ سے معلوم ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوا کہ بات لکھا ہے. اب اس پر لکھتا ہے، اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے اس میں بھی مثل یا زائد، مثل مانے برابر، یا زائد یا زیادہ، اس مفضول سے ثابت کرنا کسی عاقل ذی علم کا کام نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اول تو عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں. براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 میں سمجھے. میں اس کا تبصرہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے اور اسی صفحہ نمبر پیچھے کا دیکھیں. براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 میں لکھا ہے، ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا علم آپ کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو کہ جائے کہ زائد. یعنی
ملک الموت کے برابر بھی نہیں ہے علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، زیادہ کے بات تو چھوڑیے، برابر بھی نہیں ہے، جیسے کہ برابر بھی نہیں ہے. برابر بھی نہیں ہے کہ یہ جی انہوں نے صاف تحریر کیا ہے. جی سامعین کرام سے میں مخاطب ہوں گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ شیطان سے گہری عقیدت ان دیوبندروں کی اور وابستگی کیسے لگاؤ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی کا منظر کہ امبیٹوی اور گنگوہی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ مقابلہ وسلم. میں ابلیس لعین کے لیے وسعت علم کی زیادتی کر کے حضور کی علم شریف کی کھلی ہوئی توہین کیا ہے، جی کی کہ نہیں؟ جی 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 ان کے علم کو گھٹایا، یہ شان رسالت کی صریح تنقیص ہے، اور تنقیص کرنے والا بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک دائر اسلام سے خارج ہے، اور وہ مسلمان نہیں کافر ہے، اسی لیے ہم کافر کہتے ہیں ان لوگوں کو. جبکہ جی یہ مسئلہ عقیدے سے ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کو علیہ وسلم. حاصل ہے. جو کسی دوسرے کو علم میں زیادہ بتائے وہ تنقیص علم نبوت کا مرتکب ہونے کی وجہ سے کافر، دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ مسلمان نہیں ہے. سمجھے؟ جی شیطان لعین کا علم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ علم سے زیادہ ہے. اس کے خلاف عقیدہ جو رکھتے ہیں شرک ہے کہہ کر کے لکھا. شیطان اور ملک الموت کو لکھتا ہے کیا؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے یہ ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55. تعجب ہے ان دیوبندروں پر، مجھے افسوس بھی لگتا ہے ان لوگوں کا عقل کہاں ہے پتہ نہیں، یا تو اپنے آخرت کو یاد نہیں کرتا ہے، اپنے ایمان کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ رسول کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کیا. ان لوگوں نے اپنے اکابر کے اندھی تقلید میں، اندھی محبت میں ان لوگ چل دیا ہے. تعجب ہے دیوبندیوں پر کہ یہ عجیب شرک ہے. یہ شیطان جی لعین کے ساتھ تو جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناجائز شرک ہے، معاذ اللہ. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس ظالم ملعون کے نزدیک شیطان اور ملک الموت کی وسعت علم کی تو نصوص قطعیہ ہیں، لیکن جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم کی نصوص نہیں ہے، یعنی قرآن حدیث ان لوگوں کو نہیں ملا. نہیں ملا. بتائیے، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب چیز قرآن میں بتا دیا، بیان کر دیا. خشک و تر کا علم اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. سمجھے؟ جی جی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام خشک اور تر، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کا یہ دعویٰ ہے. سمجھے؟ جی اور قرآن کھلا ہوا بیان کرتا ہے کہ ہر چیز کا اس میں روشن بیان ہے. تبیان لکل شیء قرآن میں ہے، ہر چیز کا کھلا بیان کیا گیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن جی ان جی قرآن کی آیتوں کو ان لوگوں کو اتنی عداوتی دشمن رسول اور عداوت کا پردہ ان لوگوں کے آنکھوں میں، دماغوں میں گھٹا ٹوپ چھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور توفیق توبہ کی چھین لیا. ان لوگ توہین اور تنقیص رسالت میں اتنے حد سے بڑھے کہ اندھے ہو گئے، اور اپنے اکابر کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے اور ان کی شان بیان کرنے میں ان لوگ رات دن رسول لسان رہتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ اگر حدیث اور قرآن کو، اگر عشق رسول اور عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف خداوندی اور عشق رسول سے پڑھتا تو ان لوگ کو سب نظر آتی. لیکن بے عشق پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث، جی عالم بنتے ہیں، وہ نام کے عالم ہوتے ہیں، وہ مثل شیطان ہوتے ہیں.
جی ایک حدیث کا جیسے کہ جھلکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اسی قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت پا جائیں گے. جی یضل بہ جی کثیر و یہدی بہ وہ کثیرا، کثیرہ. جی یہ آیت موجود ہے. بہرحال میں ایک حدیث کا حوالہ جو صحیح حدیث ہے اس کو بیان کر دے رہا ہوں. احادیث صحیحہ میں حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ خود وسلم. تصریح فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات والارض فکشف اللہ لی ما کانا وما یکون. یہی عقیدہ ہم لوگوں کا ہے، ما کانا جی وما یکون کا عقیدہ، جو حدیث پاک میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور یہ حدیث مشکات المصابیح شریف حدیث نمبر 725 میں اور سنن دارمی شریف میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 2155 میں، اور صحاح ستہ کے جو حدیث ترمذی شریف ہے اس میں موجود ہے حدیث نمبر 3235 میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فعلم تو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں اس کو جان لیا، میرے علم میں ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فکشف اللہ لی ما کانا وما یکون، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ پر منکشف کر دیا یعنی ظاہر کر دیا میرے لیے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان موجود ہے اور صحیح حدیث موجود ہے، جس کے دیکھ کر ان اندھے نزدیوں نے بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنے مولویوں کے قول اور ان کے بنائے ہوئے دین، جو رشید احمد گنگوہی نے دین قائم کیا ہے نا، جی اس پہ چلنا ان لوگوں کا ایمان اور دھرم بن گیا ہے. بہرحال میں دیوبندیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں، پاگلوں اور جانوروں کی طرح ہے. تھانوی نے خود حفظ الایمان میں بیان کیا ہے اس کو، جو آپ بھی سنے ہوں گے. حفظ الایمان جو چند چھٹا کی چند ور کی کتاب لکھ کر کے اور اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگریز کے ایما پر انگریز کی تنخواہ پانے کے وجہ سے انہوں نے اندھے ہو کر گستاخ رسول کا مرتکب ٹھہرا اور کتابوں میں ایسی تحریر کیا جس کو پڑھنے کے میرے اندر جرت بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، ان میں صفحہ نمبر 15 میں موجود ہے. جی اب حضرت میں پڑھ چکا ہوں. شیطان لعین کے علم سے کم کا بھی عقیدہ گڑھا ان لوگوں نے. اب عملی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم میں تو گھٹایا ہے نا، جیسا کہ کسی نے بچوں پاگلوں کی طرح بتایا حفظ الایمان میں تھانوی. اور اب عمل میں دیکھتے ہیں ان لوگ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں زیادہ ہیں امتی سے یا کچھ کم ہیں. دیوبندروں کا کیا عقیدہ ہے. اب عملی فضیلت و کمال کے متعلق بھی سنیں غور سے. مولوی قاسم نانوی جو ان لوگوں کو قاسم العلوم کہتا ہے، اور بانی مدرسہ دیوبند بھی ان لوگ ٹھہراتا ہے ان کو. یہ اپنی کتاب تحذیر الناس، جس میں ختم نبوت کا، ختم زمانی کا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں ڈانکا ڈالنے والے یہی ہے قاسم نانوی. تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 15 میں صفحہ نمبر 5 میں تحریر کیا ہے. کیا لکھا ہے دیکھیے. انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. معاذ اللہ رب العالمین. یعنی رسول صفحہ نمبر 5 ہے اس کا، براہی تحذیر الناس میں، جس کا ہو صفیہ ناس. اس میں لکھا ہے انبیاء اپنی امتی سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. حسر کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اور باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات یعنی بہت وقت، بہت زیادہ، بہت اوقات میں بظاہر امتی مساوی ہوتے ہیں، مساوی ہو جاتے ہیں، یعنی مساوی مانے برابری ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں کا کر کے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جو ہے نا امتی، وہ ان کے برابر بھی ہو جاتے ہیں اور بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں ان سے. معاذ اللہ رب العالمین. دیوبندیوں کا عقیدہ ہے یہ. تھانوی اور گنگوہی، ابھی جو براہین قاطعہ جو سنایا بتایا میں آپ کو، تھانوی، گنگوہی، قاسم خلیل احمد امویٹوی نے علم میں گھٹایا، تو نانوی اس سے بھی
एक कदम आगे बढ़कर अमल में घटा दिया। लिहाजा दोनों फजीलतें खत्म देवबंदियों के नजदीक। इल्म में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से कम है उन देवबंदियों के नजदीक, हम लोगों के नजदीक नहीं। और अमल में उम्मती से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। इल्म और अमल दोनों खत्म। जी देवबंदी हजरात इस इबारत के मुतालिक ये बहाना हीला साजी करके आवाम को धोखा देने में लगे रहते हैं ना। इसके मुतालिक कहते हैं इस इबारत में बज़ाहिर का लफ्ज है तो, जिसका मतलब ये है कि उम्मती का अमल जाहिर में नबी के बराबर हो जाता है ना, या बढ़ जाता है, हकीकत में नहीं है कह करके ऐसा बहाना करके आवाम को धोखा देंगे। इसके मुतालिक अर्ज मैं पहले कर देता हूँ इनको, ताकि इनके रास्ता ही बंद हो जाए कि आप गौर से इबारत को देखें। अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। इस इबारत में अंबिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियत और इम्तियाज को सिर्फ उलूम ही पर मुनहसिर किया है, यानी अमल में अंबिया को उम्मत से कोई इम्तियाज नहीं, जभी तो कहा उलूम ही में मुमताज होते हैं। अगर अमल में भी कोई इम्तियाज मानते तो उलूम ही हरगिज ना कहते। लिहाजा मालूम हुआ कि नानतवी के नजदीक अंबिया अलैहिस्सलाम की इम्तियाज सिर्फ उलूम ही में मुनहसिर है। बाकी रहा अमल, इसमें अंबिया उम्मत से मुमताज नहीं होते हैं। इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि अहले ईमान जानते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सजदे का जो दर्जा व मर्तबा है ना, वो उम्मती के लाखों नमाजों का नहीं हो सकता। जी अहले सुन्नत का अकीदा हजरत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सजदे को तमाम उम्मत के सजदे अगर कुल सजदे लगाए तब भी नहीं पहुंचेंगे। जी नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की तो बहुत बड़ी शान है। हुजूर के सहाबा का अमल का ये शान है कि वो थोड़े से जौ, यानी धान गेहूं जौ खाने पीने वाले जो होते हैं, जौ राह खुदा में दें, और कोई दूसरा उम्मती ओहद पहाड़ की गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना देकर भी उनके एक मुट्ठी का जो जौ खैरात किया है ना सहाबी, उनके एक मुट्ठी के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। ये हदीस में मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हदीस मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 6007 है और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3673, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है 6488 में देख लीजिएगा, मौजूद पाइएगा। तो इन देवबंदरों को चाहिए कि हदीस और कुरान पढ़ें और अपने देवबंदी धर्म से ताइब होकर के सच्चे दिल से मुसलमान बने, समझे। इनकी बहुत सारी गुस्ताखियां हैं, एक दो नहीं। ये तो इल्म में अमल में सब में घटाया है। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कहेंगे उनकी उम्र कम थी, बहुत लोग कहते हैं उनकी उम्र 63 साल न था, और बाजे उम्मती 100 साल 150 साल जिए। वो तो नमाज ज्यादा पढ़े, उम्र में भी ज्यादा हो गए ना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह कहते बकते हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हदीस पढ़े रहते ये लोग, अकल के अंधे, देव के बंदे या शक्ल के गंदे, जिनको देखने से इनके चेहरे में नूरानियत नहीं है और चेहरे में 12 बजते रहते हैं। इनके तमाम मौलवियों के चेहरा देख लीजिए 24 बजते रहते हैं, और नूरानियत आपको नहीं मिलेंगी इनके मौलवियों में। रहते हैं, आप देखें देवबंदियों को खूब देखता हूँ हजरत, मैं इनकी शक्लें देखनी पसंद नहीं करता जी। अगर ये हदीस पढ़े रहते जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, दीगर अहादीस में जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, उन्होंने हदीस बयान किए हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ पैदा की है, तख्लीक फरमाई, वो मेरा नूर था। और मेरे उन नूर के बारे में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, वो सजदे की हालत में, कभी क़याम की हालत में, कभी रुकू की हालत में मैं सजदा करता रहता था, है ना। जिब्रील अमीन से उनकी उम्र के मुतालिक पूछी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चौथे हिजाब पर एक सितारा देखता था जो 1000 साल के बाद एक मर्तबा देखता था, 1000 साल के बाद एक मर्तबा देखता था, और उसको 72,000 मर्तबा देखा।
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتُ لِرَبِّی، میرے رب کی عزت کی قسم، میں وہی ستارہ تھا جس کو تو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے اول سے عبادت میں ہیں اور قبر شریف میں بھی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معراج کی رات جب گزر رہے تھے ان کی قبر شریف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ روکا اور مسجد نبی سے نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہے نا موجود ہے قرآن 15ویں جز میں۔ تو مسجد اقصی کی طرف جہاں پر فلسطین میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، ان ظالم یہودوں کو غارت کرے جس کے قبضہ کرنے کی چکر میں ہیں یہ لوگ، لیکن قبضہ نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ العزیز، اور تمام یہود و نصارہ خاسر اور ذلیل ہمیشہ سے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے اور اس بار بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بیت المقدس کی جب براق سے سواری جا رہی تھی تو بیچ میں جبریل امی روکے، کہے کہ لال ٹیلا دیکھ رہے ہیں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ لال ٹیلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، آپ زیارت کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبر اونچی تھی، اب جو کہتے ہیں ٹیلا بھی بتائے، ذکر بھی حدیث میں موجود ہے، تو اب جو لوگ کہتے ہیں قبر کو اونچی بنانا، ٹیلے نما بنانا، زمین کے برابر کر دینا، وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ حدیث کا بھی رد ہوتا ہے، اور صحیح حدیث میں موجود ہے ٹیلے دار ہی جو اونٹ کے کوہان کی طرح بنی ہوتی ہے قبر، اس طرح بنائے جاتے ہیں، تمام مسلمان بناتے ہیں، زمین میں کسی کو گاڑ کر کے مٹی کے برابر نہیں کر دیتے۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے تشریف لگے، کچھ دیر وقفہ کیے اور پھر سلام میں پہل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وہاں پر انتظار میں اس لیے کر رہا تھا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو قبر میں انبیاء کرام نماز ادا کرتے ہیں۔ بتائیے جو نبی کو مردہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بھی اس سے رد ہو رہا ہے، نبی مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ عبادت ذکر و فکر میں رہتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے اول سے لے کے اپنی آخرت 63 سال کی زندگی تک کتنی عمر اللہ تعالیٰ نے دیا، اور سب سے پہلی مخلوق ہیں، اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے برابر کوئی گنتی میں بھی نہیں کر سکتا ہے، سمجھے، سجدے کی گنتی کے اعتبار سے بھی نہیں پورا آ سکتا ہے، اتنی عبادت اگر 1000 سال بھی دے دیا جائے تو ان کے برابر گنتی میں بھی، عدد کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے لحاظ تو دنیا میں 63 سال حیات رہے، لیکن اتنی عبادت کی، اتنی کثرت عبادت کیے، اور ان کے درجات اتنے مقرب، ان کا درجات بلند پایا ہے، ان کے علم میں، عمل میں کسی طرح بھی ان کے برابر مقابلہ کر ہی نہیں سکتا امت۔ لیکن دیوبندر کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، ان لوگوں کا عقیدہ خوشیہ کے میں ہے یا گھٹنے میں ہے پتہ نہیں، ان لوگوں کا عقیدہ ایمان دھرم جو گڑبڑ کیا ہے، تنقیص رسول اختیار کیا ہے اور گستاخی رسول کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اپنے آپ کو عابد اور زاہد سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت یہ لوگ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہیں، ان کی تحریرات سے، ان کے عقائد سے، ان کے بیانات سے ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے شر انگیز اور بد عقیدہ جو برے عقیدے ہیں تمام مسلمانوں کو بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔